سر کہ ہم خداوند کا کلام خدا کے خادم سے سنیں۔ میں بڑی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہوئے خدا کے خادم کا مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان پاسٹر بینجمن پاسکل موجود ہیں اور 9 جون 1986 میں 1986 میں خداوند نے انہیں اپنی پہچان بخشی، نجات کا تجربہ عنایت کیا، اور 1989 سے انہوں نے خداوند کی خدمت کا مبشرانہ طور پر آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے لنگم ایک پلیٹ فارم ہے جس میں بائبل کی تفسیر کرنے کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور اس کے 3 ماڈیول ہوتے ہیں اور میں نے بھی وہ کیے ہوئے تینوں، تو اس میں بھی یہ سکھانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ پھر ایک اور پلیٹ فارم ہے PFBS، اس میں بھی 15 سال سے اس ادارے کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ عرصے سے اگرچہ ان کا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ پہاڑ گنج سے ہے، وہاں پر پہلے یہ بائبل اسٹڈی کی خدمت سر انجام دیتے رہے، مختلف خدمات کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سے وہاں پر پاسبان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پھر ایگزیکٹو نے انہیں پاسبانی خدمت جو ہے وہ سونپی، اور میرے خیال گزشتہ کوئی 2 سال سے تیسرا سال ہو گیا یہ وہاں پر اب پاسبان کی جگہ ایک پاسٹر انچارج کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور علاقہ ہے میاں والی، وہاں پر بھی ہمارا ایک خادم تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہاں پر 2 چرچ تھے، ان میں سے ایک چرچ کی یعنی کہ ایک اور برانچ چرچ کی بھی ذمہ داری اس وقت ان کے پاس ہے، جو کہ عارضی طور پر ہے۔ میاں والی میں بھی یہ پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق یا ان کا پیشہ جو ہے وہ درس و تدریس سے ہے، اور 3 کتابیں جو ہیں یہ لکھ چکے ہیں، 3 کتابیں یہ لکھ چکے ہیں، اور یہ تینوں کتابیں شاعری سے متعلق ہیں، اور آنکھوں سے یہ نابینا ہیں، اور اس وقت یہ PhD اسکالر ہیں، آخری مراحل میں ان کی ڈگری ہے اس وقت، اور خداوند انہیں اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور آج ہمارے لیے ان کی شخصیت، ان کی خدمات ایک چیلنج بھی ہیں اور ایک ماڈل بھی ہیں، تو لہٰذا آپ سب کی تالیوں میں میں آپ کو بلاؤں گا۔ ہمارے پیارے بھائی پاسٹر بینجمن پاسکل آئیں گے اور خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دیں گے۔ ہلو، میری گزارش ہوگی بھائی ٹونی سے اگر اسلم مسیح آئیں پلیز، اور بھائی کو ویلکم کے طور پر ہماری محبت کے اظہار میں فلاور پیش کریں۔ دے خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ گڈ مارننگ۔ میں نے جان بوجھ کر سلامتی کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ آج ہم اسی موضوع پر یا اسی بارے میں تھوڑی بہت بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی پریچنگ کا آغاز کریں، میں ایک دعائیہ درخواست جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ دعائیہ درخواست ہے، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس دعائیہ درخواست کو ضرور آپ نہ صرف اپنے ڈائریز میں بلکہ اپنے دلوں میں آپ اس
اس دعائیہ درخواست کو نوٹ کریں، امپورٹنٹ بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے، کوئی 1.5 مہینہ پہلے، ایک ڈیف جو لڑکی ہے، مائنر ہے، ابھی اس کی عمر 16 برس بھی نہیں ہوئی، تو اس کا گینگ ریپ ہوا ہے، ڈیف لڑکی کا، کرسچن ہے، اور بٹائی آباد گلی نمبر 22 میں ان کی رہائش ہے۔ میں ایڈریس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ اگر اس فیملی سے ملنا بھی چاہیں تو آپ مل سکتے ہیں۔ اور دعا کی جو درخواست ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ عدالت میں یا کہیں سیشنز کے لیے، تھیراپیز کے لیے جایا جاتا ہے تو وہاں مترجم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اشاروں کی زبان کا ہماری بولنے والی زبان میں ترجمہ کر سکے۔ تو جو مترجمین ہیں وہ تقریباً 5,000 کے قریب پر گھنٹہ چارج کرتے ہیں۔ تو یہ فیملی غریب ہے، ان کے لیے کیس لڑنا، ان کے لیے عدالتوں کے چکر لگانا، ان کے لیے جو ہے وہ ترجمے کا ارینجمنٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑے ان کے لیے چیلنجز ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں، اور ضرور ہے کہ آپ اس فیملی کو اور اس بچی کو، فیری اس کا نام ہے، ضرور جو ہے وہ آپ دعا میں یاد رکھیں۔ اور اگر اس خاندان کے لیے دعا کے علاوہ عملی طور پر بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ میری چھوٹی بہن اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں اسی سیکشن کی انچارج ہیں، وائس پرنسپل ہیں، تو اگر وہ آپ کو آج کی عبادت میں کہیں مل جائیں تو آپ ان سے ملیں، کیس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے PFES، پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس۔ تو 12 سے 16 جولائی ایک جنرل کیمپ ہو رہا ہے جس میں 15 سے 25 سال کی عمر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بچوں کو بھیجنا چاہیں، مری میں یہ کیمپ ہے، تو بھی آپ جو ہے وہ پاسٹر صاحب کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا جو حوالہ ہے وہ ہے مقدس مرقس کی انجیل، اور اس کا 5واں باب۔ حوالہ تھوڑا لینتھی ہے، حوالہ تو کافی لمبا ہے لیکن میں نے اسے جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر دیا ہے۔ یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریل کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل۔ یہ میں ساتھ لایا ہوں تاکہ اگر مجھے کوئی آیت پڑھنی پڑے ریپیٹیشن کے طور پر تو میں وہ پڑھ سکوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی انکریجمنٹ ہو کہ دیکھیں نابینا بہن بھائیوں کے لیے بھی بریل رائٹنگ موجود ہے۔ تو 5واں باب ہے اور اس کی پہلی 20 آیات ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ میری درخواست ہے جو بھی تلاوت کرنا چاہیں، ابھی بچوں نے کل تلاوت کرنا سیکھی ہے تو کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ یہ 20 آیتیں جو ہیں وہ جماعت کے لیے پڑھ سکیں۔ مقدس مرقس کی انجیل، اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے 20ویں آیات تک۔ ہلو، مرقس 5واں باب، پہلی آیت سے 20ویں آیت تک۔ جی۔
खुदा के कलाम में लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुँचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तईं पत्थरों से ज़ख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उससे कहता था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक गौल, बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं, और वो गौल जो कोई 2000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकुपुलस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। आमीन। आइए हम दुआ करें। कुद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, देख हम अपनी जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा के लिए तुझ पर भरोसा करते हैं। हमारे जिस्मों और रूहों की ग़िज़ा तू ही फ़राहम करता है। और आज खुदावन जो हवाला, जो कलाम, जो पैसेज तेरे हजूर और इस जमात के रूबरू पढ़ा गया है, खुदा इसके बारे में मेरा लेस नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है। लिहाजा है खुदा तू अपने पाक रूह को नाजिल कर और कसरत से इस कलाम की तफसीर व तशरीह को खुदावन तू आप आके कर, ताकि जमात कलीसिया और हम सब बरकत पाएँ। खुदावन जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने बाद में सुनेंगे, सब के लिए खुदावन ये कलाम बाइस बरकत हो, बाइस नजात हो, बाइस तसल्ली हो, बाइस इत्मीनान हो। खुदा सबको खुदावन तू आज सैर और आसूदा करके अपनी हुजूरी से रवाना करना। तेरे घर से कोई भी भूखा, तेरे घर से कोई भी हाजतमंद अपनी हाजत को लेकर वापस ना चला जाए, बल्कि सब की खुदावंद रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों को तू अपने इलाही ख़जाने से पूरा फरमा।
خداوند میں اس کلیسیا کی مینجمنٹ کے لیے اور پاسبانی سربراہان کے لیے شکر گزاری اور برکت کی دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ حوالہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں پڑھا، بلکہ کئی دفعہ ہم اس حوالے کو پڑھ چکے ہیں۔ اس حوالے پر کئی دفعہ ہم خدا کے کلام کی تفسیر بھی سن چکے ہیں، تو آج پھر ہمارے لیے اس حوالے میں سے کچھ نہ کچھ یاد دہانی یا ریمائنڈر کے طور پر رہے گا۔ عزیز بہن بھائیوں، مرقس نے 4 معجزات کو ایک سیٹ میں پیش کیا ہے، جس کا پہلا معجزہ 4 باب کی 35ویں آیت سے 41ویں آیت تک ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح طوفان کو اور ہوا کو ڈانٹتا اور تھماتا ہے۔ دوسرا معجزہ یہ بدروح گرفتہ شخص، جس میں کوئی 1-2 بدروہیں نہیں بلکہ پورا بدروہوں کا ایک جھمگٹا ہے، لشکر ہے۔ اور تیسرا معجزہ جو ہے وہ ایک عورت جس کو ایک لا علاج بیماری ہے 12 برس سے، اور وہ اسے نبرد آزما ہے۔ اور چوتھا معجزہ یائر سردار کی بیٹی کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے وہ ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اس حوالے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں، اور ان کا جو موڈ آف ٹریولنگ ہے وہ کشتی ہے۔ اور کشتی میں جب وہ سوار ہوئے ہیں تو سمندر میں، جھیل میں طغیانی کسی کیفیت بن گئی ہے، ایک طوفان سا آ گیا ہے، ہوا نے لہروں کو اٹھانا شروع کیا ہے، اور جب کشتی میں پانی جمع ہونا شروع ہوا تو شاگردوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا، اور شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خداوند، آپ کو ہماری فکر کوئی نہیں، آپ سو رہے ہیں اور ہم تو مرے جاتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اس طوفان کو ڈانٹا، ہوا کو ڈانٹا، اور وہاں پر بہت پیس ہو گیا، سکون ہو گیا، سلامتی وہاں پر ہو گئی، اور جو ارتعاش تھا، جو ہلچل تھی، جو طغیانی تھی، وہ وہاں پر تھم گئی، اور وہاں پر بہت امن ہو گیا، بہت سکون ہو گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح اس کشتی سے کنارے پر اترے ہیں، خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد، تو پھر وہاں ایک اور بہت بڑے طوفان سے یسوع مسیح کو نبرد آزما ہونا پڑا ہے۔ اور یہ طوفان جو ہے یہ روحانی جنگ کی ایک صورت ہے، روحانی جنگ ہے یہ، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ ملا ہے خداوند یسوع مسیح کو، اور اس شخص کو خداوند یسوع مسیح نے بدروہوں سے آزاد کیا ہے، اور یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ مین نقطہ ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں اور یسوع مسیح کے کام کے بارے میں، ہم اس معجزے کے بارے میں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس معجزے کو پرفارم کیا ہے، ہم اس بارے میں آج غور کریں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو بدروح گرفتہ شخص ہے، اس کے بارے میں چند باتیں مقدس مرقس نے ریکارڈ کی ہیں۔ باقی جو 2 اناجیل ہیں، متی اور مرقس، لوقا، ان میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے طریقے سے اس حوالے پر غور کیا ہے اور لکھا ہے اسے، لیکن مقدس مرقس نے
بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس شخص کے اندر بدروحوں کا ایک لشکر ہے، اور یہ نہیں لکھا کہ یہ بدروحوں کا لشکر اس کے اندر کہاں سے اور کیوں کر آ گیا، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں بھی انسانوں میں بدروحیں آ جایا کرتی تھیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کئی لوگوں کو بدروحوں سے آزاد ہونے میں مدد فراہم کی ہے۔ تو اس شخص کے اندر بھی بدروحیں تھیں۔ یہودی بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہاں یہ جو روحانی طاقتیں ہیں، ما فوق الفطرت طاقتیں، یہ موجود ہیں، اور وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے سامنے بھی ایک شخص آ گیا ہے۔ مرکز نے اس شخص کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اس شخص کے اندر ناپاک روح ہے، اور جو دوسری جو بات ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ قبروں میں جو ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ یہ قبروں سے نکل کر آیا ہے، اور تیسری آیت میں لکھا بھی ہے کہ قبروں میں یہ شخص رہا کرتا تھا۔ اور تیسری بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو، یعنی جس شخص کے اندر بدروحیں ہیں، اسے کوئی زنجیروں سے بھی قید نہیں سکتا تھا، باندھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ بار بار اسے بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور کوئی جو ہے وہ اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسا یعنی شخص تھا جسے قابو کرنا تقریباً ناممکن تھا، کوئی نہیں قابو میں اسے لا سکتا تھا۔ اور پھر دن رات اور ہمیشہ وہ شخص چلاتا رہتا تھا، آوازیں نکالتا رہتا تھا، شور مچاتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اس شخص کی یسوع مسیح سے ملاقات سے پہلے کی حالت ہے، یعنی اس شخص کے اندر بدروحوں کا ایک لشکر ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ قبروں میں رہنا پسند کرتا ہے، ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، تنہا جگہوں پہ رہنا پسند کرتا ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ ایک طرح کی آئسولیشن کا شکار ہے۔ پھر یہ چیختا چلاتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ جو بدروحیں ہیں وہ اس کے اندر سے جا کر ایک شور برپا کرتی ہیں، ایک شور شرابہ پیدا کرتی ہیں، ایک نارمل سے زیادہ آواز میں جب بات کی جاتی ہے، یہ وہ والی سچویشن ہے، اور یقیناً جو ہے وہ یہ کوئی ایسی آوازیں ہوں گی جو غیر مانوس آوازیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک تھا۔ مقدس متی رسول لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس راستے سے گزر بھی نہیں سکتا تھا۔ متی 8واں باب پڑھیے گا، آپ کو یہ الفاظ لکھے ہوئے ملیں گے کہ وہاں پر یہ جو بدروح گرفتہ، وہاں 2 اشخاص کا ذکر ہے، تو جہاں پر وہ تھے وہاں کوئی شخص وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ ایک طرح کا دوسرے لوگوں کا یہ جو بدروحیں ہیں انہوں نے رستہ روک رکھا ہے،
اور جو دوسری اہم چیز ہے اس کے ساتھ وہ ہے یعنی سیلف ڈسٹرکشن. اپنے آپ کو یہ نقصان پہنچاتا ہے, تباہ کرتا ہے. اسے اپنے جسم کی, اپنی روح کی فکر نہیں ہے. اور یقیناً یہ اسی وقت ممکن ہے جب یعنی اس کے اندر بدروحوں کا بہت بڑا لشکر ہے. لوقا نے لکھا ہے کہ یہ شخص کپڑے نہیں پہنتا تھا, اور آگے جا کر اس حوالے میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی 15ویں آیت میں کہ جب لوگوں نے اسے کپڑے پہنے دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ نیکڈ رہتا تھا, ننگا رہتا تھا, کپڑے پہننا پسند نہیں کرتا تھا, اپنے تئیں پتھروں سے نقصان پہنچاتا تھا. یہ شخص چلاتا تھا, چیختا تھا, سکریم آؤٹ کرتا تھا. یہ شخص تنہائی میں رہنا پسند کرتا تھا, قبروں میں رہنا پسند کرتا تھا, پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا تھا, آبادی سے دور رہنا یہ شخص جو ہے وہ پسند کرتا ہے, کیونکہ بدروحوں نے اس کی ایسی ہی حالت بنا رکھی ہے. تو اب اس شخص کی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دن رات چلاتا رہتا اور اس طرح کی حرکتیں جو کرتا ہے, تو پھر خداوند یسوع مسیح اسے دکھائی دیے ہیں. ایک طوفان کو خداوند یسوع مسیح تھما کر آ رہے ہیں, اور یہ شخص بھی کسی طوفان سے کم نہیں ہے. یہ شخص جو کسی کو اس رستے سے گزرنے نہیں دینا چاہتا, یہ کیا کسی طوفان سے کم ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے جب اس کی ملاقات ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے. تو دور سے جو ہے وہ دوڑا ہوا وہ شخص آیا ہے, اور آ کر اس نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے. یسوع مسیح کے پیروں میں وہ گر پڑا ہے. تو یہ شخص خود یسوع کو سجدہ کر رہا ہے. یہ شخص تو مقدس مرکز یہ لکھتا ہے کہ یہ شخص ہوش میں ہی نہیں ہے, یہ تو بے ہوش ہے. اس میں تو بدروہیں ہیں, اور نہ صرف بدروہیں ہیں بلکہ بدروہوں کا ایک پورا لشکر اس میں بس رہا ہے. تو یہ خود اپنی مرضی سے, اپنی رضا سے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کر رہا ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے اندر جو ابلیس اور تاریکی کی قوتیں ہیں وہ یسوع مسیح کو سجدہ کر رہی ہیں. اس کے آگے ہر ایک کا گھٹنا جھکتا ہے, خواہ وہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا ہو, خواہ کسی کا بھی ہو. تمام مخلوقات کا گھٹنا یسوع کے آگے جھکتا ہے. اور پھر اس نے وہی اپنا پرانا فارمولہ اختیار کیا اور بڑی آواز سے چلا کر, کیونکہ چلاتا ہے یہ, اور چلا کر کہا ہے کہ اے یسوع خدا تعالی کے فرزند. یہ اپنے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ مانگ رہا ہے, کچھ اپنے لیے رعایت مانگ رہا ہے, اور یہ جانتا ہے کہ یسوع اسے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. مقدس متی نے لکھا ہے کہ یہ جو دو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں جانے کا حکم نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جانتا ہے کہ اس کے خاتمے کا بھی ایک وقت ہے, اس کی تاثیروں کے
کام کرنے کی بھی کوئی حد ہے، ایک ٹائمنگ ہے، بس اسی وقت تک اس نے کام کرنا ہے، اس کے بعد وہ اتھاہ گڑھے میں قید ہو جائے گا اور پھر وہ الزام نہیں لگا پائے گا خدا کے لوگوں پر۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھیے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کب جو ہے وہ اژدہا کو قید کر دیا جائے گا، اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ مجھے آج ابھی اور اسی وقت اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم دے تو اسے ماننا پڑے گا۔ یعقوب، خدا کا بندہ یعقوب کیا لکھتا ہے کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ تھر تھراتے بھی ہیں، تھر تھراتے بھی ہیں، کانپتے بھی ہیں۔ اور یہاں پر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایسے آرام سے آیا اور سجدہ کیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ اس کو غش پڑ گیا یسوع کو دیکھ کر۔ غش نہیں پڑ جاتا، ایسے ایسے ہلتے ہلتے وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پہ گر پڑا اور گر کر کہا کہ اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، خدا تعالیٰ کے بیٹے۔ تو باقی جو اگلی بات ہے وہ آپ کو اس میں ملتی ہے کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ وقت سے پہلے کا مقدس مرکز نے ذکر کیا، متی نے ذکر کیا ہے، اور اس نے اس سے کہا، کیونکہ یسوع اس سے کیا کہہ رہا تھا کہ اے ناپاک روح اس میں سے نکل آ۔ یسوع اس ناپاک روح کو نکالنا چاہ رہا ہے، اور وہ جو ناپاک روحیں ہیں انہوں نے سوروں میں جانے کی جو ہے وہ درخواست کی ہے۔ یسوع مسیح نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بدرو نے کہا کہ ہمارا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں، بہت سے ہیں، ہم زیادہ لوگ ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں عذاب میں نہ بھیجیں، بلکہ سوروں کا ایک غول جو ہے وہ وہاں چر رہا ہے، ہمیں ان میں بھیج دیں۔ اور پھر وہ جو غول تھا اس میں جب یہ بدروہیں چلی گئیں تو وہ کنارے پر سے، کڑاڑے پر سے گر کر جھیل میں وہ غول ڈوب مرا۔ اب یہ جو گیراسینیوں کا علاقہ ہے، دیکھیں ہر ملک میں ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں رہتے، دیگر مذاہب کے بھی لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان میں ہم ایک ملٹی ریلیجیس کمیونٹی ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں یہاں، ہندو ہیں، کرسچن، مسلم ہیں، سکھ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ جو اس زمانے کا جو پیلسٹائن تھا اس میں بھی مختلف طرح کے ایمان رکھنے والے اور مختلف طرح کے مذاہب کے لوگ تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی مذہب میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو دوسرے مذہب میں وہ چیز حرام ہوتی ہے، کسی مذہب کے لیے کوئی چیز پاک ہے تو کسی دوسرے کے لیے وہ پاک چیز جو ہے وہ ناپاک ہو سکتی ہے نا، اور مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہودی کلچر میں سور رکھنا یا پالنا یہ غیر شرعی ایکٹیویٹی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گیراسینیوں کا جو علاقہ ہے یہاں ضرور کچھ غیر اقوام کے لوگ آباد ہوں گے۔ دیکھیں جو یہودیہ کا علاقہ ہے اس میں تو زیادہ اکثریت جو ہے وہ خدا کے ماننے والے لوگوں کی زیادہ اکثریت تھی، یہودیوں کی اکثریت تھی، لیکن گلیل اور جو دیکاپولس کا علاقہ ہے اس میں دیگر اقوام بھی آباد تھی۔ اور سور جو ہے یہ بائبل کے مطابق ناپاکی کی علامت ہے۔ سور کی جو مثال بھی مقدس پطرس نے دی ہے،
وہ نہلائی ہوئی سورنی والی جو ہے وہ آپ نے مثال پڑھی ہوگی. اس کا مقصد کیا ہے کہ سور جو ہے یہ ایک ناپاک جانور ہے, اور بدروحوں نے جب اس شخص میں سے نکل جانے کا حکم پایا تو پھر انہوں نے کسی ناپاک جگہ کا انتخاب کیا. تو میرے عزیز بہن بھائیوں, بدروحیں اس شخص میں کیوں تھیں؟ بدروحیں اس شخص میں اسی لیے تھیں کہ یہ یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے ایک ناپاکی کی زندگی جو ہے وہ سوروں والی, کیونکہ سوروں میں بدروحوں نے جانے کی فرمائش کی اور اجازت چاہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی جو سابقہ زندگی تھی, پرانی زندگی تھی, وہ سوروں سے بدتر ہونی ہوگی. یقینی طور پر اس شخص نے جو ہے وہ غیر توبہ یافتہ زندگی گزار رہا ہوگا, تبھی تو اس میں جو ہے وہ 1 2 3 4 6 بدروہیں نہیں بلکہ لشکر بدروہوں کا جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے اس کے اندر. اور اگر ہم اس شخص کو دیکھیں تو یہ شخص ایک ناپاک اور گناہ آلود شخص کی یہ شخص جو ہے وہ تصویر پیش کرتا ہے. گناہ انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں گناہوں کے لشکر آ جاتے ہیں تو انسان کی زندگی اسی شخص جیسی ہوتی ہے. اور جب ہمارے پہلے والدین گناہ کر بیٹھے تو وہاں پر بھی ہم اسی قسم کی جو ہیں وہ چیزیں رونما ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. یعنی ننگا پن. یہ شخص بدرو گرفتہ ہے, آلودہ آدمی ہے, اس لیے یہ ننگا رہتا ہے اور اسے شرم محسوس نہیں ہوتی. میرے عزیز بہن بھائیوں, گناہ انسان سے جو راست بازی کا لباس ہے وہ چھین لیتا ہے. آدم اور حوا کو گناہ کرنے سے پہلے لباس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس راست بازی کا ایک ایسا لباس تھا, وہ خدا کے امیج پر تھے, خدا ان کا لباس تھا, انہیں ننگے پن کا احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ابلیس کی بات مان کر اس روحانی الہی راست بازی کے لباس کو اپنے جسموں پر سے اتار پھینکا, اور اب وہ ننگے ہو گئے اور اپنے لیے عارضی لباس بنانے لگے. انجیر کے پتوں کو سی کر, پتے کتنی دیر میں سوکھ جاتے ہیں؟ چند گھنٹوں میں سوکھ جاتے ہیں. اپنے لیے وہ لباس بنا رہے تھے جس نے چند گھنٹوں میں یا چند روز میں انہیں دوبارہ ننگا کر دینا تھا. تو یہ شخص ننگا رہتا ہے. گناہ انسان کو, بدروہیں, ابلیس, یہ ساری گناہ کی صورتیں ہیں, انسان کو کپڑوں سے محروم کر دیتی ہیں. پھر یہ شخص قبروں میں, قبروں کا مطلب ہے موت, ڈیتھ, موت کی وادی. اور کیا انسان کے گناہ کرنے کا نتیجہ برآمد ہوا؟ خدا نے کہا تھا کہ تم ہر ایک درخت کا پھل کھا لینا, پر ایک درخت کا جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کا پھل کبھی نہیں کھانا, کیونکہ جس روز تم نے وہ پھل کھایا اسی روز تم مر جاؤ گے. قبروں والی زندگی ہو جائے گی.
اور پھر انسان ساری زندگی آج تک قبریں ہی کھودتا رہا، قبروں میں ہی انسان جو ہے وہ رہ گیا۔ تو یہ جو بدروہیں ہیں، یہ جو ابلیس ہے، گناہ کے وسیلے سے یا اپنی پریزنس کے وسیلے سے ہمیں موت کی وادی میں دھکیلتا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ بزرگ داؤد کیا کہتا ہے؟ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، مجھے سلامتی ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے۔ اور کیا ہوا؟ جو ہی خداوند یسوع مسیح اس شخص کو ملا ہے، وہی بات ہو گئی، اسے تسلی آ گئی، اطمینان آ گیا اس کی زندگی میں۔ اور پھر میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس کے اندر بدروہیں ہیں تو یہ چلاتا ہے، شور مچاتا ہے۔ اس کے اندر ایک انگریزی کا ایک لفظ ہے کام، CLAM، کام، وہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، پیس نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، ہلچل سی مچی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، سکریمنگ ہے، چلانا، چیخنا، شور شرابہ، ہر بات زور سے کہنا، ہر بات ایک خاص آواز کی سطح سے بلند ہو کر کہنا۔ اور میرے عزیزو، جب سے انسان نے گناہ کیا ہے، انسان مختلف حوالوں سے اپنی آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ کبھی انسانی حقوق کے نام پر آواز اٹھاتا ہے، کبھی اپنی کسی زیادتی کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ آواز اٹھاتا رہتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، بڑبڑاہٹ رہتی ہے، شور مچاتا رہتا ہے۔ موسیٰ پر کتنا جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل چلاتی تھی، زور زور سے چلا کے جو ہے وہ موسیٰ کی تضحیق کرتے تھے۔ اور وہ بزرگ موسیٰ کی تضحیق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ زندہ خدا کی تضحیق کرتے تھے، کیونکہ چلاہٹ جو ہے وہ ان کی وہ ڈینجرس تھی، بڑبڑاتے رہتے تھے، چیخ چیاڑا ڈالے رکھتے تھے، ہر وقت رونا اور ماتم جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ وجہ کیا ہے کہ گناہ نے ننگا کیا ہوا تھا، اب انہیں شرم ہی نہیں آتی، ان کی آواز چاہے پوری دنیا سنتی رہے۔ یہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ زور سے بولنا پسند کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا ہمیشہ دھیمی آواز میں کلام کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمارے دل کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ ہم زور سے بول کر دوسروں کو بہرا سمجھتے ہیں، لیکن میں محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ چیک کریں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بدرو شدرو تو نہیں ہے آپ میں جو زور سے بلواتی ہے۔ ہاں جی، نارمل نہیں ہے یہ بات، یہ غیر ایب نارمل ہے۔ بڑی آواز سے وہ شخص جو ہے وہ چلاتا ہے، تو یہ انسان کی حالت ویسی ہی ہے۔ پھر انسان نے اپنے لیے بولنا شروع کیا، اپنے حقوق، کیوں؟ اس لیے کہ عقل و دانش کے درخت کا پھل کھا لیا نا، تو اب خود ہی اپنے فیصلے کرنے ہیں، خود ہی اپنے لیے آواز اٹھانی ہے۔ پہلے کون تھا؟ میرے حوالے سے بات کرنے والا، میرے لیے بولنے والا، میرے بہاف پر بولنے والا پہلے خدا تھا۔ پہلے خدا میری ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، اب چونکہ میں زیادہ سیانہ بن گیا، اس لیے اب مجھے اپنی
ضرورتوں کے لیے چلانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے تئیں نقصان پہنچاتا ہے، سیلف ڈسٹرکشن، اور گناہ کی حالت میں انسان اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ کیا جب انسان طرح طرح کی منشیات استعمال کرتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ آج نوجوان نسل کا یہ حال ہے کہ وہ بہت خطرناک منشیات میں پڑے ہوئے ہیں، بہت خطرناک۔ یعنی جو پہلے منشیات استعمال ہوتی تھی، اب وہ انسانوں کے جسموں کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئے ہیں، اب انہوں نے انسانوں کے جسموں میں اپنی جگہ بنا لیا، اور اب وہ منشیات استعمال کرنے سے ذرا کم نشہ چڑھتا ہے۔ تو اس لیے پھر جو منشیات ساز ہیں انہوں نے جو ہے وہ دیگر منشیات بنانی شروع کی جو پہلے کی منشیات سے بھی زیادہ ڈینجرس ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جائیں ذرا کسی روز سی ویو کی طرف جائیں، دیکھیں کتنے نوجوان جو ہیں وہ آئس کا نشہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے، ہمیں تو ان منشیات کے نام بھی نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے تئیں گرا لیتے ہیں، پتھروں سے نقصان پہنچاتے ہیں، گٹروں پہ گرے ہوتے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، ٹانکے آئے ہیں۔ اور کچھ عرصے پہلے ہم نے سنا، اخبار ٹی وی میں بھی آیا، اور یہ کہ لوگوں نے شراب پی اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جاتی رہیں، اندھے ہو گئے، وہ بینا نہیں رہے شراب پینے سے۔ گردوں کا نقصان، دل کا نقصان، جگر کا نقصان، آنکھوں کا نقصان، گلے کا نقصان، پھیپھڑوں کے لیے خطرہ۔ تو کیا کہیے گا، یہ بدروہوں کی وجہ سے ہی، گناہ کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ اور پھر یہ نقصان جو ہے وہ ہم تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پھر اس نقصان کا دائرہ بڑھتا ہے، اور پھر ہم نہ صرف خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ شخص اپنے آپ کو پتھر مارتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، اور کئی مذہبی رسوم بھی ایسی پائی جاتی ہیں کئی مذاہب میں، جس میں لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا سلاطین کی کتاب کا 18واں باب آپ لوگوں نے پڑھ نہیں رکھا، جس میں بال کے پجاری جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھریوں سے ہلکان کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ابلیس کے پیچھے لگ کر، بال کے پیچھے لگ کر، ایک بدرو کے پیچھے لگ کر، ایک بت کے پیچھے لگ کر۔ اور آج بھی میرے عزیز بہن بھائیوں، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی بھی طرح کا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، پہلے جواز ہوتا ہے، اور لوگ یہاں تک اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ خودکشیوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سوسائیڈل نوٹ۔ آپ سوسائیڈل نوٹ پڑھیں، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اپنی خودکشی کی وجہ بھی لکھتے ہیں، تو کبھی پڑھیں، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نشے پہ اس وجہ سے لگے، ہم اس وجہ سے لگے، کوئی نہ کوئی جواز ہے، اور وہ سارے کے سارے جوازات جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کیونکہ ان کی یسوع سے ملاقات نہیں ہے، خدا زندگی میں نہیں ہے، ابلیس ہے زندگی میں،
اور ابلیس کی بھی کوئی ایک آدھ سپاہی روح نہیں ہے، بلکہ ہزاروں بدروہیں جو ہیں وہ ہم اپنے اندر لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو اس بدروح گرفتہ کی شخص کی جو حالت ہے، یہ گناہ میں گھرے ہوئے شخص کی حالت ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جھیل سے پار اترے ہیں، ایک جگہ سے ٹریول کر کے وہ گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے ہیں، اور اس کی جو ایپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح تجسم پا کر، جسم لے کر، یوحنا 1:14 کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جو باپ کی گود میں ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ دنیا جو ہے یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے گراسینیوں کا علاقہ ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بدروح گرفتہ لوگ ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنے آنے سے پہلے کیا اعلان کیا تھا؟ اپنی خدمت کا آغاز ہی ان لفظوں سے کیا۔ کبھی لوکا کی انجیل اس کا 4 باب پڑھیے گا، اس میں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں کچلے ہوئوں کو رہائی دوں، قیدیوں کو چھڑاؤں، اندھوں کو بینائی پانے کی میں خبر دوں۔ خداوند یسوع مسیح کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ میں جکڑے ہوئوں کو چھڑانے کے لیے آؤں، اور یسایہ نے 750 برس پہلے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے ہی 61ویں باب میں یسوع مسیح کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ تو کیسے ممکن تھا کہ یہ ابلیس کی قوتوں میں جکڑا ہوا شخص آزاد نہ کروایا جاتا، جبکہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا مقصد یہ تھا کہ جہاں سلامتی نہیں ہے وہاں سلامتی کو پیدا کرنا ہے۔ تو پھر اس شخص کے اندر سے جو ہے وہ بدروہیں نکل گئی ہیں، وہ چلی گئیں جہاں ان کو جانا تھا۔ وہ سوروں کا کیا ہوا، اس بات کو ہم جو ہے وہ یہاں چھوڑ کے 15ویں آیت، میں چاہتا ہوں کوئی با آواز بلند 15ویں آیت پڑھے۔ بس بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ تھینک یو۔ اب یسوع سے ملاقات سے پہلے اور یسوع سے ملاقات کے بعد کی سچویشن ہے۔ یسوع مسیح کے زندگی میں کام کرنے سے پہلے کی حالت اور یسوع مسیح کے زندگی میں کام کرنے کے بعد کی حالت دیکھیے کیا ہے۔ انسان ننگے پن کا شکار، انسان آئسولیشن کا شکار، انسان موت کو پسند کرنے والا، انسان قبروں میں رہنے والا، انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا، انسان بات بات پر چیخنے اور چلانے والا۔ اور اب دیکھیں جب یسوع سے ملاقات ہو گئی ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں کرشمہ کر دیا ہے، تو اب 15ویں آیت دیکھیں کہ 15ویں آیت کیا کہہ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مقدس متی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے
کہ لوگوں کو اس خبر کا پہلے سے پتا تھا کہ وہاں ایک شخص ہے جو کرتا رہتا ہے، جو اپنے آپ کو پتھروں سے نقصان پہنچاتا رہتا ہے، جو ننگا رہتا ہے، جو قبروں میں رہتا ہوا ہے۔ اس بات کا لوگوں کو پتا تھا، انہیں علم تھا، اور اب لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی یسوع نام کا شخص ظاہر ہوا ہے، جو گلیل سے کشتی پر بیٹھ کر آیا ہے، جو آسمان سے تجسم پا کر زمین پر آیا ہے، اور اب اس شخص نے جو ہے یعنی یسوع نے، جسے بدروحوں نے خدا کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا ہے، جس کے بارے میں بدروحیں یہ جانتی ہیں کہ وہ ہمیں وقت سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے، جس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ معجزے کرنے والا کرشماتی شخصیت ہے، اس سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آؤ چلیں اب دیکھیں کہ اب اس شخص کا کیا حال ہے۔ پہلے تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، پہلے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے، پہلے تو اس شخص کو قید کرنا ناممکن تھا، کیونکہ زنجیروں کو توڑتا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ چلو آج یہ ماجرا دیکھنے چلتے ہیں، لوگوں نے یہ کہا، اور وہ پھر اس ماجرے کو دیکھنے کے لیے نکل کر یسوع کے پاس آئے۔ یہ لوگ تھے اس شہر کے لوگ، اس جگہ کے لوگ، اور پھر انہوں نے عجیب چیز دیکھی۔ اور کیا دیکھا کہ جس شخص میں بدروہیں یعنی بدروحوں کا لشکر ہے، اسے پہلی چیز کیا دیکھی؟ اسے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ شخص جس کے پیروں میں پہیے لگے ہوئے تھے، اس کونے سے چلتا اس کونے پر چیختا چیختا آتا، اس کونے سے چلتا تو اس کونے تک چیختا چیختا جاتا۔ اب اس شخص کو لوگوں نے بیٹھے ہوئے پایا، اور بیٹھنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب لڑائی ہوتی ہے تو چھڑانے والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ پراں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا مطلب ہے سلامتی، بیٹھنے کا مطلب ہے سکون، سٹے، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو پہلی حیران کن ان کے لیے بات کیا تھی کہ یہ شخص جو کبھی نہیں بیٹھتا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی جب نجات انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی زندگی میں ایک بیٹھنے کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اسے کیا دیکھا؟ بیٹھے ہوئے اور کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیزو، جب یسوع زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ ننگوں کو اپنی راستی کا لباس پہناتا ہے۔ خداوند یسوع کسی کو ننگا نہیں رہنے دیتا۔ او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا۔ میرے عزیزو، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے کفارے سے چھپاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک ارتعاش، ایک ہلچل، ایک حرکتیں مسلسل ہماری زندگی میں رہتی ہے، نہ صرف اسے وہ تھماتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اپنے خون سے خرید کر ہمیں نئے جامے، جو راست بازی کے جامے ہیں، وہ ہمیں پہناتا ہے۔ بیٹھے ہوئے، اور تیسری چیز کیا دیکھی؟ ہوش میں دیکھا۔ جب خدا زندگی میں کام کرتا ہے تو لوگ بے ہوش نہیں ہوتے، بے خود نہیں ہوتے،
بلکہ لوگ ہوش میں. پھل کیوں کھایا تھا میرے عزیزو؟ پھل انہوں نے کھایا تھا ہوش میں آنے کے لیے. کیا کہتے تھے؟ عقل بخشنے کو ہوش حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے. وہ ہوش کے لیے پھل کھایا. پھل کا ریاکشن الٹا ہو گیا. جیسے دوائیاں الٹا ریاکشن نہیں کر دیتی نا. بخار اتارنے کے لیے دوائی کھاتے ہیں تو سیم اس کا ریاکشن ہو جاتا ہے اور بخار اور تیز ہو جاتا ہے. الرجی ختم کرنے کی دوائی ہم کھاتے ہیں. وہ عورت جو ہے جس کا آگے جا کر اس حوالے میں ذکر ہے, وہ طبیبوں سے 12 سال تک دکھ. میں سوچتا ہوں طبیبوں سے کیسے کوئی دکھ اٹھا سکتا ہے؟ ہاں, ایک تو مالی طور پر دکھ, دوسرا دوائیاں ریاکشن کر جاتی ہیں. تو جو ہوش پانے کے لیے, عرفان پانے کے لیے, معلومات پانے کے لیے جس فروٹ کا حوا اور آدم نے استعمال کیا, اس کا پٹھا ریاکشن ہوا, الٹا ریاکشن ہوا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہوش میں آتے, وہ بے ہوش ہو گئے. اور اس بے ہوشی کی جو حتمی منزل تھی وہ موت تھی. جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. یہ موت کی بے ہوشی ہے. اور یسوع کے زندگی میں کام کرنے سے جو لوگ ماجرا دیکھنے آئے انہوں نے ہوش میں دیکھ لیا بندے کو. تو 3 چیزیں جو ہیں وہ ہم 15ویں آیت میں پاتے ہیں کہ کیا کیا؟ بیٹھنا یعنی سکون ہے, ننگا پن ختم ہے, بندے کو ہوش میں دیکھا ہے. اور پھر آگے جو اس کی کنورسیشن ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. لوگوں نے ہوش میں دیکھا, لوگ بڑے متعجب ہوئے, لوگوں نے کہا ہماری سرحدوں سے چلے جاؤ. اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اب کشتی میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن کشتی میں بیٹھنے سے پہلے 19ویں آیت کوئی شخص پڑھے ذرا. ہاں, اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں. میرے عزیزو, یہ ایک اور خداوند میں کے کام کرنے کا اثر ہے. جب انسان کی زندگی میں کام ہوتا ہے پھر اس کے اندر تمنا کیا پیدا ہوتی ہے کہ میں یسوع کے ساتھ زندگی گزاروں. لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ شخص پتہ نہیں کب سے اپنے گھر نہیں گیا تھا, اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, اپنی بہنوں سے, بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, اپنے یاروں دوستوں سے. جب سے اس شخص کو بدروہوں کے لشکر نے گھیر رکھا تھا تب تک یہ اپنی فیملی سے دور تھا. اور اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اسے اجازت نہیں دی. خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ خداوند نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں. اور خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے, یعنی جب یسوع مسیح کے فضل سے اس کے ہماری زندگی میں مداخلت, انٹرونشن کرنے سے جب ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, جب ہم بیٹھنے والے شخص بن جاتے ہیں, جب ہمارے جسموں پر راست بازی کا لباس آ جاتا ہے, اور جب ہم ہوش میں آ جاتے ہیں تو پھر یسوع کا ہم سے کچھ تقاضا ہے.
اور وہ تقاضا کیا ہے کہ تو اپنے گھر جا، اپنی فیملی میں جا، کیونکہ تیرے شہر کے لوگ، تیرے گاؤں کے لوگ، تیرے ضلع اور تیرے صوبے کے لوگ مجھے پش بیک کر رہے ہیں، مجھے وہ ان سرحدوں میں ٹکنے نہیں دے رہے، لہذا اب تو میرا نمائندہ بن۔ تقاضا ہے، زندگی میں تبدیلی کا تقاضا ہے۔ اگر یسوع ویسے ہی چلا جائے تو کیا فائدہ اس تبدیلی کا، اس لباس کا، اس زندگی میں سکون کا کیا فائدہ، اس ہوش کا کیا فائدہ؟ یہ ہوش اس لیے ہے کہ دوسروں کو بھی ہوش دلائی جائے، یہ ہوش اس لیے ہے کہ دوسروں کو بھی بتایا جائے کہ اس نے، یعنی کہ خداوند نے، یسوع مسیح نے کہا، لیکن اب دیکھیں کہ لیکن اس نے اس سے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ تو اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے۔ کیا خبر دے؟ کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں اور تجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ نجات کا تقاضا ہے، نجات کا تقاضا گواہی ہے، نجات کا تقاضا پریچنگ ہے، نجات کا تقاضا چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، نجات کا تقاضا دوسروں کو ہوش دلانا ہے، یہ نجات کا تقاضا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب زندگی میں نہیں، آئسولیشن ہے، سیلف ڈسٹرکشن ہے، خود کو تباہ کرنا، اور جب خداوند یسوع مسیح زندگی میں آ گیا ہے تو پھر سکون ہے، راست بازی ہے، ہوش ہے اور گواہی ہے۔ اور پھر 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے میرے عزیز بہن بھائیو؟ وہ گیا اور دیکاپولس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا۔ کس بات کا؟ کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ تو یسوع نے زندگی میں کام کر دیا، معجزہ ہو گیا، آزادی مل گئی، بیڑیاں کھل گئیں، بدروہیں نکل گئیں، بندہ آزاد ہو گیا، فری ہو گیا، اور پھر اس نے یسوع کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی۔ یسوع نے اسے اجازت نہیں دی، بلکہ اسے کیا کہا کہ تو جا اور جا کر لوگوں کو بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اور اس نے جا کر کیا بتایا؟ اس نے کیا کہا؟ خداوند نے میرے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ یسوع نے۔ اس نے خداوند نے نہیں کہا، یسوع نے۔ اور فلپیوں 2 باب میں کیا لکھا ہے؟ ہر زبان، پہلے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، اور پھر ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے۔ یہاں پر اس شخص کی زبان نے اقرار کیا، یسوع نے کہا خداوند کا نام لینا، اس نے کہا یسوع۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ ادراک حاصل ہو گیا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج
جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس حوالے کو تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن آج ہمارے لیے کیا ریمائنڈر ہے؟ ہم کس حالت میں ہیں؟ ہم میں سے اکثریت کا دعویٰ ہوگا کہ ہم نجات یافتگان ہیں، ہم یسوع کے کام سے فیض یاب ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی زندگیوں میں ایک ہلچل دکھائی دیتی ہے، زندگیوں میں شور شرابہ دکھائی دیتا ہے، کوئی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور دعویٰ تو ہے کہ ہمیں راست بازی کا لباس مل چکا ہے، لیکن وقت نے، اور چونکہ بہت پرانا ہمارا لباس ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں سے ہمارا لباس پھٹا ہوا ہے اور ہم ننگے پن کا شکار ہیں۔ نجات پانے کا دعویٰ بہت ہے، لیکن ہوش دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ اوور آل چرچ کی میں کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کی اس کلیسیا پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، بلکہ جنرلی اسپیکنگ اگر میں مجھ سمیت اگر ہم سارے اپنا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں کہیں نہ کہیں ہمیں پھر سے ہمیں تجدید عہد کی ضرورت ہے، پھر سے ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، پھر سے ہمیں اس کی الوہیت کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور نجات پا گئے، گھر میں بیٹھ گئے، لیکن اس شخص کی طرح دیکھیں یہاں 20ویں آیت میں جو دیکاپلوس ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ، اور دیکاپولس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو میں گریک لینگویج کے حساب سے بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے 10 شہر۔ تو یہ بندہ کہاں پر منادی کر رہا ہے؟ 10 شہروں میں بیٹھا نہیں ہے۔ وہ جو سکون اور وہ جو اطمینان اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اب اس اطمینان کو وہ دوسروں تک بھی لے جا رہا ہے۔ اور لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اور سب لوگ تعجب کرتے تھے جب وہ اپنی گواہی سناتا ہے، تو لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ خدا کی حمد کرتے ہیں۔ 10 شہروں میں اس نے اس خبر کو پھیلا دیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں کام کیا ہے، اور ہمیں یسوع مسیح نے بھیجا بھی ہے۔ کیا کہا ہے؟ جاؤ، سب قوموں کے پاس جاؤ، انہیں شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میں آسمان سے نیچے اترا تھا، تجسم پا کر آیا تھا تمہارے لیے، تاکہ تمہارے ساتھ رہوں۔ یسوع مسیح کے یہ شخص ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یسوع نے اسے کیا بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ رہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ یہ شخص تھا، یسوع سے انکاؤنٹر سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، یسوع مسیح کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہو گئی تو اس کے اندر 4 باتیں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں۔ اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ایک سکون آ گیا، پیس آ گیا، اس کے اندر اس کو راست بازی کا لباس حاصل ہو گیا،
اس کو ہوش میں رہنے لگا اور پھر وہ 10 شہروں کے لیے اور آج جہاں بھی انجیل سنائی جاتی ہے اور اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا ایونجلسٹ ہو کر اٹھا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ موقع ہے، موقع ہے میرے عزیزو کہ ہم بھی یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ یسوع نے اس سے کہا جا لوگوں کو بتا کہ تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور تجھ پر رحم ہوا ہے، اور یہ شخص جا کر بتانے لگا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اگر یہ کام رکا ہوا ہے تو آج سے آغاز کر دیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہو چکے ہیں اور ہم نے کبھی ذکر تک نہیں کیا، میرے عزیزو ہم غلطی پر ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے حکم کی تابعداری نہیں کر رہے، ہم یسوع مسیح کے حکم کو مان نہیں رہے، ہم یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جاؤ خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ کیسے ہمیں پیس ملا ہے، کیسے ہمیں راستی کا لباس ملا ہے، اور کیسے ہم ہوش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہر روز ہمارے لیے فریش، تازہ اور نیا ہے۔ خداوند ہم تیری مدد چاہتے ہیں، خداوند ہماری سستی اور کاہلی کو دور کر اور ہمیں دنیا بھر کے لیے اپنے ایونجلسٹ بنا دے، ہمیں اپنے مبشر بنا دے، ہم خوشخبری دینے والے بن جائیں، رکی ہوئی زندگیوں میں پھر سے خداوند گواہی دینے کی صلاحیت اور خواہش جنم لے لے۔ خداوند تو نیا بنا دے ہمیں، خداوند پلیز ہماری مدد فرما۔ خدا ہمارے تو ساتھ ہے، ہمیں اس بات کا پھر سے احساس دلا۔ ہم سب کو، تمام سامعین کو برکت دے اور ہمیں اپنے مبشر بنا دے تاکہ ہم دوسروں کو بھی سلامتی، دوسروں کو بھی راست بازی کے لباس اور دوسروں کو بھی ہوش تک پہنچا سکیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ آئیے ہم ایک کورس گائیں گے کوائر کے ساتھ مل کر، یسوع نام زندگی کا جام۔ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ آج بھی آرام دیتا ہے۔ کسی نے یہ پیشکش نہیں کہی میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ ہمارا سب کچھ کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد دعا کے ساتھ ہم رخصت ہو جائیں گے۔
पर लहू जो बहा है, दाग दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग दिल का धुला है। तेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो ही आया। तेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो ही आया। सुना ये 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 सुना। जिंदगी का दिन वो भी आया। ये सुना 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 ये सुना। दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। यीशु नाम सब नामों में आला और अरफा है। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है और झुकेगा। इसी नाम का इकरार हर एक जुबान करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और वो नाम जो सब नामों में आला है, जो हमारे अंदर बसता है, जिस नाम से बदरूहें डरती, कांपती, थरथराती और भागती हैं और शिकस्त खाती है, इसी नाम से खुदा हमारी दुआएं आलम बाला पर सुनी जाती हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने ये नाम हमें बख्शा है और इस नाम में निजात है, इसमें ज़िंदगी है, इसमें गुनाहों की मुआफ़ी है, इसमें मखलसी है, इसमें छुटकारा है, इसमें उम्मीद है, इसमें तसल्ली है, इसमें सलामती है, इसमें बरकत है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा, तेरी बरकत चाहते हैं। इसी नाम से खुदा हम तेरे हुजूर में दुआए खैर अपने लिए और अपने घरानों और बच्चों और अपने मुल्क के लिए मांगते हैं। इसी नाम से इन तमाम बीमारों के लिए तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। खुदा बाप अपना करम कर, खुदा बाप अपना रहम कर, अपनी शफकत में याद फरमा और अपने बेटे के नाम की खातिर से अपनी कुदरत को आश्कारा कर। ये नाम जलाल पाए खुदा, और खुदावंद शोहरत पाए और पाक माना जाए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सुबह तूने हमें ये याद दिलाया है, तेरे बेटे के पास ज़िंदगी है, उसके पास रिहाई है, उसके पास हमारे गुनाहों का मदावा है, हमारा मरहम, हमारा इलाज, हमारी मखलसी, हमारा छुटकारा, हमारी रिहाई, हमारा आराम, हमारी तसल्ली, हमारी खुशी और हमारे नंगेपन का इलाज। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और हम तेरे नाम पर फ़ख्र करते हैं, फ़ख्र करते हैं खुदा पाक खुदा। और खुदा बाप हमारी दुआ है कि जितनी दरख्वास्तें तेरी हजूरी में रखी गई हैं सब पर तेरा रहम, तेरा करम हो खुदा। हम अपने मुल्क के लिए दुआए खैर करते हैं, इसकी सलामती चाहते हैं। तेरे खादम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और आज के हदियाजात पर तेरी बरकत चाहते हैं। सारी इबादत के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसने अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दी है,
تیری برکت چاہتے ہیں خدا باپ. میری دعا ہے کہ تیرا پاک آسمان کھلا رہے خدا, اور تیرے آسمان کے کھلنے کے نتیجے میں تیرے لوگ کسی چیز کے محتاج نہ ہو خدا, کہیں کمی نہ آئے, کہیں گھاٹا نہ آئے, بلکہ خدا ان تیری حضوری سے ہر ایک چیز افراد کے طور پر مہیا کی جائے خدا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ایسا قادر ہے جس کی قدرت ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا. دن کے باقی وقت پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں خداوند, اور خدا اپنے بچوں کو اسی اطمینان, تسلی اور خوشی میں رخصت کر خدا. آج کی ساری عبادت کی خداوند اپنی حضوری میں قبول فرما. ہم تجھے مبارک کہتے اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے پاک نام سے مانگتے ہیں, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. آمین. آپ سب کو اسلام عبادت برخاست ہے, آپ جا سکتے.